السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو 22/2/2023 کو جو پیپر ہوا ہے این ٹی اے یو جی سی نیٹ کا، وہی دیکھنے والے ہیں۔ اس کے کچھ کوشچنس ہے، جو یہ سارے کچھ کوشچنس ہر ایک اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جتنا کچھ تھا اس سے ہی بنے ہیں۔ اصل نام سے ایک جوڑ لگانا تھا، جس میں تھا یہاں پہ دیے ہوا ہے ناجی، جن کا اصل نام تھا سید محمد شاکر، حاتم، ظہیر الدین اور آبرو، یہ شاہ مبارک آبرو، اور اس کے علاوہ اور ایک تھا۔ اس طرح سے اسے ملانا تھا۔ دوسرا کوشچنس یہاں پہ تھا تحریک سے، جو ترتیب سے لگانی تھی۔ رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقے ارباب ذوق کی تحریک اور مابعد جدیدیت، یہ ایک سوال تھا۔ اس کے بعد ہے نذیر اکبر آبادی کی، یہ نظم ہے آدمی نامہ، وہ کس حیت میں تھی؟ تو یہ مقمص کی حیت میں تھی۔ پھر یہاں پہ ایک کوشچنس تھا یہاں پہ کہ ترقی پسند تحریک کا جو مینیفیسٹو تیار کیا تھا اس پر کتنے لوگوں کی دستخط تھی؟ اس طرح کا کوشچنس تھا، تو اس پہ کل 6 لوگوں کی دستخط تھی، جن میں کون کون شامل ہے دیکھیے: ملک راج آنند، سجاد ظہیر، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر کے ایس بھٹ اور ڈاکٹر ایس سنہا اور محمد دین تاثیر۔ تو یہ کل 6 لوگ تھے۔ اور ترقی پسند تحریک جو 1935 میں بنیاد اس کی رکھی گئی لندن میں، یہاں کا ہے، اور یہ فورس میں آئی ہے 1936 میں۔ یہ بھی چیزیں یاد رکھیں۔ اس بار کا کوشچنس جو تھا وہ کنٹینٹ بیس تھا، کہ این ٹی اے نے سلیبس سامنے رکھ کر کوشچنس نہیں بنائے، بلکہ ڈیپ کوشچنس تھے، اصل متن پر مبنی کوشچنس تھے۔ جیسے اللہ نصرتی کی کتاب کا ترجمہ کس نے کیا، اس طرح کا کچھ کوشچنس تھا، تو وہ ہے مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد ہے سبز پری، اس کا کردار بتانا تھا، تو یہ ڈرامہ اندر صبا کا کردار ہے۔ اس کے بعد ڈرامہ اندر صبا 1 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو، اس سے کوشچنس بنے ہیں۔ ٹرائل ہے، یہ بھی کتنے مصروں پر مشتمل نظم ہے؟ تو یہ 8 مصروں پر مشتمل نظم ہے۔ مستضاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مستضاد کی قسمیں ہیں 2 سر سید کے علاوہ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو یہ سفر نامہ تھا جو سر سید تحریک کے کارکنی ہے، یہ ہے مولوی سمیع اللہ خان کا سفر نامہ ہے۔ یہ شوکت سبزواری کی کتاب ایک دی ہوئی تھی۔ اردو لسانیات پر مبنی ہیں ان کے۔ اور ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس کا ہوئی، اس طرح کا کوشچنس تھا، تو یہ ہوئی تھی 1938 میں، کولکتہ میں ہوئی تھی ترقی پسند ہند کی دوسری کل ہند کانفرنس۔ یہ رسالوں سے اکثر یہ کوشچنس بنے ہیں، اس بار رسالے پوچھے ہیں، تو اس میں 2 رسالے پوچھا تھا، رسالے محب ہند اور فوائد الناظرین، اس طرح کا ایک کوشچنس تھا، تو یہ دونوں کس کے ہیں؟ ماسٹر رام چندر کے ہی ہیں۔ پھر یہاں قصہ 4 درویش کا تھا، جو میرا من نے ترجمہ کیا، تو یہ بتانا تھا یہ کس کا ہے؟ تو مرزا عطا حسین خان تحسین کا ہے۔ نو طرز مرصع اس کا یہ نام ہے، ترجمہ ہے۔ پھر جان گل کرسٹ فورٹ ولیم کالج کے کیا تھے؟ یہاں پہ کیا تھے؟ تو یہ شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر اور یہ صدر تھے، جان گل کرسٹ۔ ایک قول دیا ہوا تھا جو کلیم الدین احمد کا ہے، وہ قول ہے: اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، مشاعروں میں شعروں کی شریعت یا عدم شریعت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا ہے۔ تو دیکھیے اس میں احمد کے کچھ قول ایسے ہوتے ہیں جو تنقید پر بیس ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اسے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ قول اسی پر مبنی تھا۔ اگر آپ اس طرح سے بھی اگر آپ کو یہ قول معلوم نہیں بھی ہے، تب بھی آپ اسے لگا سکتے تھے، کلیم الدین احمد۔ اور یہ کوشچنس تھا حلقے ارباب ذوق سے ایک کوشچنس آیا ہوا تھا، اس کا قیام کب ہوا؟ تو یہ 1939 ہے۔ دیکھیے یہاں پہ صرف اتنا بھی دیا ہوا ہے، لیکن بعض کوشچنس آپ کو تاریخ اور ڈیٹ کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو 16 اکتوبر 1939 کا
लाहौर में ये अमल में आया और इसका नाम था बज़्म दास्तान गोया। तो आलम सोज़ व साज में विस्ल से बढ़ के होना, यहाँ पे फिराक जो है नज़म का बंद था एक दिए हुआ, जो इनकी नज़म है, किसकी है, इसके ऑप्शन में है था लाला सहराई भी था। ज़ौक़ व शौक़ का ये बंद है अल्लामा इक़बाल की नज़म का। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्ता सुनो। बाग़ो बहार से क्वेश्चंस था, जो तीसरे दुर्वेशक था, किस दुर्वेश का है बताना था। यहाँ पे नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम इस शेर पर हुआ है। यहाँ पे एक शेर दिया हुआ था जो उमराव जान अदा का था, तो वो था कि मरने के दिन करीब है शायद कि ए हयात। तो इसका ये नावल का इख्तिताम होता है इस शेर पर, और ये पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सर सैयद अहमद ख़ान की आसारुस सनादीद था, अशात बताना था। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है जो दिल्ली के तारीख़ी मकामात और आसार क़दीमा पर लिखी गई है, और ये किताब जब शाये हुई उसका सन ये था 1847 में ये शाये हुई दिल्ली से। इसका अंग्रेज़ी, दूसरी बात ये भी याद रखें कि इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा गारसा दत्तासी ने किया था और 1861 में किया था। ये तर्जुमा भी शाये हो चुका। यहाँ पे दिया हुआ है कुलियाती मीर। कुलियाती मीर से एक क्वेश्चन था कि इसका पहला एडिशन कब शाये हुआ। तो कुलियाती मीर ये मीर तक़ी मीर का शेरी मजमूए का नाम है, और ये किताब काफ़ी मशहूर हुई है। और इसका अवलीन एडिशन कब का है ये देखें, यहाँ पे इस तरह से ही दिया था, कोलकाता से 1811 में शाये हुआ, और दूसरा लखनऊ से 1868 में शाये हुई। चीज़ें इस बार के एग्ज़ाम में देखने को मिली। अब शुआए उम्मीद कितने हिस्से पर मुश्तमिल है। तो शुआए उम्मीद ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। बख्तियार कौन था। अनारकली से क्वेश्चंस था, ड्रामा अनारकली से सलीम का। बेतकल्लुफ़ दो ज़ह निशाद अगर कीजिए इसे तहरीर। तो ये मिसरा बताने का था कि इसके मदा है, तशबीब है, गुरेज़ किसका बंद है। तो ये तशबीब का था। गज़ल का आगाज़ व इख्तिताम। गज़ल शायर जो तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं, जो अपने नाम का छोटा सा टुकड़ा होता है। और 2 गज़ला एक दिया हुआ था, किसे कहते हैं। तो ये 2 गज़ला एक बहर है। बाग़ो बहार से पैराग्राफ था जिसमें दिया हुआ था यहाँ पे ख़ासा से क्या मुराद है। ये उमराव और बादशाह का खाने को बोलेंगे लुग़त में, और ये दिया हुआ था वहाँ पे बादशाह से मुराद कौन थी ये बताना था। तो यहाँ पे किसकी बादशाह की बेगम क्वेश्चंस था। और लौंडी से मुराद कौन है। तो खुद मलिका है। लौंडी से मुराद कौन थी। तो खुद मलिका थी। इसका आंसर यही होगा। फिर भी देखते हैं कि NTA किस तरह का आंसर देता है। और ये क्वेश्चन तफ़ाइली आवाज़ों का मुताला किस शाख में किया जाता है। फ़ोनीमियात में किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस बना है। इसके बाद था यहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चंस था जो जोड़ना था। यहाँ पे दो लबी, गसाई, हल्की, राजदंती, कोजी, माक। तो ये तो इतने सारे नहीं थे, मैंने सिर्फ आपके लिए निकाली हूँ। तो इसमें से कुछ चीज़ें थी जो आपको जोड़नी थी। एक ये इस तरह की एक थी आवाज़ें, और एक कुजी आवाज़ थी, और दूसरी एक आवाज़ थी। तो यहाँ से आप इसे ये लगाना था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कितना डीप। असल मतन अगर पढ़े तभी ही आपको ये मालूम होगा। तो ये क्वेश्चन वहीं से था, असल मतन से। बाकी आपको ये क्वेश्चंस गाइड में, किसी गाइड में देखने को नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस। तो ये था एक। इसके बाद यहाँ पे एक दावा और दलील था कि सैफुल मौलूक बदिउल जमाल ये एक मसनवी। तो वो किसकी है, शौक़ की। तो ये शौक़ की नहीं थी, ये नुसरती की है मेरे ख़्याल से। और ये कुली कुतुब शाह का शायर, दरबारी शायर है। ये शौक़ी जो है इसने 3 बादशाहों का ज़माना देखा है, जिसमें आदिल शाह भी आता है और निज़ाम शाह भी आता है और कुतुब शाह भी आता है। तो इस लिहाज से ये मेरे ख़्याल से ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक ही, तो ये 3 बादशाह दरबार से वाबस्ता था। जागी मर्क़ सहर के गुल से, उठी निखते फर्श गुल से, मुँह धोने जो आँख मलती आई, के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए थे
اس میں ایک محاورے کا کوشچنس تھا کہ وہ کس کس لائن میں ہے، اس طرح کا بھی ایک کوشچنس تھا، اس کے تعلق سے ہوئے آسانی سے آپ لگا سکتے تھے۔ یہاں پہ ایک مضمون دیا ہوا تھا ولی کی زبان کا مضمون ہے، تو یہ عبدالستار صدیقی کا مضمون ہے۔ کتابیں دی ہوئی تھی جن میں یہ کتاب بھی شامل تھی، سنیتی کمار چٹرجی کی، اور یہ پہلا زمرہ اس کا رائٹ تھا، اور دیگر دوسرے بھی زمرے تھے۔ زمرے والے کوشچنس میں پوچھا گیا تھا یہ سوال، اور ایک کوشچنس اس کے ساتھ اور ایک زمرہ درست تھا۔ پھر یہاں پہ ایک شعر دیا ہوا تھا، کفر کو چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، یہ میر کا ہے، اور تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے، یہ عرفان صدیقی کا شعر تھا۔ شعر سے بہت سارے کوشچنس بنے ہیں ایگزامس میں۔ رانی کیتکی کی کہانی اور ان کے کردار کو ایسا لگانے کا کوشچنس تھا، تو یہ رانی کیتکی کی کہانی کنور او دیوان، یہ اس کا کردار تھا۔ سحر البیان کا مسعود شاہ تھا، اور گلزار نسیم کا محمود خیال سے قطب مشتری تھا یا پھر کوئی اور تھا، تو یہاں اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، دیکھ لیں کیا تھا۔ تو یہ دل ہے کہ دھڑکنے کا بہانہ ڈھونڈے کیوں تھا، تو اس میں صنعت کے تعلق سے یہ کوشچن پوچھا گیا تھا، جس میں تشبیہ و استفہامیہ۔ اب NTA کیا دیتا، آپشنز نہیں معلوم، اس کا بھی بتا نہیں سکتے۔ اس کے بعد دعویٰ ہے باغ و بہار کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب اس کی فصاحت و سلاست پہ ہے، تو دعویٰ تو صحیح ہے، دلیل دیکھ لیں۔ باغ و بہار اردو ادب کی اہم داستان ہے، تو دلیل بھی صحیح ہے، تو اس کے دونوں آنسر صحیح ہوں گے، دعویٰ اور دلیل۔ پھر زمرے دیے ہوا تھا نظموں سے، جس میں پہچان زمرے دیے ہوئے تھے جن میں 2 صحیح تھے اور 2 غلط تھے، تو صحیح کی نشاندہی کرنا تھا، جس میں تھا یہاں پہ مستقبل، برق کلیسا اور جلوے دربار دہلی، یہ کس کی ہے، اکبر الہ آبادی کی ہے، اور ایک جوش کا تھان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خام، اس طرح سے یہ دونوں صحیح ہو گئے۔ اس کے بعد 2 زمرے پھر اور دیے ہوئے تھے جو شعری مجموعوں پر مشتمل تھے، جب فصل بہار کلیم عاجز کا، اور کینوس، یہ بھی عرفان صدیقی کا، اس طرح کا ایک کوشچنس تھا۔ پھر یہاں پہ دیا ہوا تھا شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ شبلی وغیرہ، اعلی احمد سرور، احتشام حسین، اس طرح کے آپشنز تھے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اعلی احمد سرور تھے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد یہاں پہ برج بھاشا کس صدی کی ہے، تو 16ویں 17ویں 18ویں تھا، اس کا آنسر دیکھ لے کیا ہے۔ تو پھر احتشام حسین کے تعلق سے یہاں پہ ایک زمرہ دیا ہوا تھا، جس میں 20ویں صدی کے انشائیہ اور خاکہ نگار ہے، اس طرح سے، اور غالب کی کتاب تھی کتاب اردو معلیٰ پر، ایک زمرہ تھا جو صحیح تھا، اس طرح کا ایک زمرہ تھا۔ برج بھاشا کس علاقے کی بولی ہے، تو علاقے کی بولی سے اس طرح، تو یہ متھورا ہوگا اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد یہاں پہ دعویٰ تھا عبدالرحیم خان اکبر کا درباری شاعر ہے، برج بھاشا کو ترقی اسی شاعر کی وجہ سے ملی ہے، اس طرح کا دعویٰ اور دلیل دی ہوئی تھی، اس کے تعلق سے بھی مجھے علم نہیں ہے۔ کس شاعر کا کس تحریک سے تعلق تھا، تو زمرے میں تھا مجروح ترقی پسند تحریک کا، تو اس سے آسانی سے ایک ہی آپشن سے بھی بن جا رہا تھا، اس طرح کا کوشچن کچھ تھا یہاں پہ۔ پھر یہاں پہ نقاد کے تعلق سے دیا ہوا تھا، جو محی الدین قادری زور، یہ 1905 میں، گیان چند جین 2007 میں، اور رشید حسن خان 2010، اور گوپی چند نارنگ 2022، یعنی ان کے وفات کے لحاظ سے دیا ہوا تھا یہاں پہ کوشچنس۔ اس کے بعد تھا ڈرامہ نگار کا زمرہ تھا، جن میں زمانی ترتیب بتانی تھی، تو حبیب تنویر، محمد حسین، امتیاز علی تاج بھی تھا اس کے علاوہ۔ پھر ایک کتابوں پر سوال تھا، غالب بحیثیت محقق قاضی عبدالودود، یہ ایک زمرہ تھا، اور تنقید شعر العجم، یہ محمود شیرانی کی کتاب ہے، اس طرح کی زمرہ تھا۔ پھر زمانی لحاظ سے بتانا تھا، ایک زمانی ترتیب دی ہوئی تھی، جس میں نظام بیدری، ملا وجہی، میر حسن، دیا شنکر نسیم، اس طرح کی ایک زمانی ترتیب تھی۔ پھر دعویٰ دیا ہوا تھا کہ یہ امراؤ جان ادا کا شاہکار ناول ہے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ شاہکار ناول ہے، لیکن دلیل اس کی یہ دی ہوئی تھی کہ اس کی شہرت کی وجہ شاعری بنی، اس کی شہرت کی وجہ شاعری نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ صحیح ہوگا اور دلیل
غلط ہوں گی۔ اس کے بعد دیے ہوا تھا یہاں پہ زمانی ترتیب سے لگانا تھا، جس میں حالی دیے ہوا تھا اور دوسرے دو شاعر دیے ہوئے تھے اور آخر میں شفیق فاطمہ شعرا۔ اس طرح کا شفیق فاطمہ شعرا کا ایک ہی آپشنز دیا تھا، اسے بھی لگاتے تھے۔ یہاں پہ ایک پھر یہ دیے ہوا تھا، قول دیے ہوا تھا، یہ بتانا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ طرح ما بعد جدیدیت کے تعلق سے کہاں ہے، کس نے؟ ما بعد جدیدیت سرے سے ہدایت نامے یا فارمولے واضح کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامے جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں۔ اس میں زندگی، سماج یا ثقافت سے جڑنے والی بات بھی فقط ادب کی نوعیت اور ماہیت کی بصیرت کے طور پر کہی گئی ہے۔ گوپی چند نارنگ کا چند کا تھا۔ تو یہ تھے کچھ کوشچن جو سبھی اسٹوڈنٹس کے ذہن پر مبنی تھے۔ یہ کوشچنس آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوگے۔ اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، NTA والے کی اپنی الگ آنسر کی ہوتی ہیں۔ اس بار کے ایگزام کے پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ NTA نے آپ کے ڈیپ پوچھا ہے اس بار کوشچنس، یعنی اصل متن پر مبنی کوشچنس پوچھے ہیں NTA والے نے۔ ورنہ کیا ہوتا کہ سلیبس کو ایسا لگتا کہ ایک دو بار سے ایسا لگ رہا تھا کہ سلیبس سامنے رکھ لیا اور کوشچن پٹ کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بار ایسا نہیں ہے، الگ ہے۔ اس بار تھوڑا سا پیپر ماڈریٹ بول سکتے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔